بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ایمان، آج اکتوبر 1983 کی 7 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الملک کی آیت 5 سے ہو رہا ہے، 6/7/5۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس میں اس سورت کی ابتدائی 4 آیتوں میں عروس فطرت کی رعنائیوں اور زیبائیوں اور کارگاہ کائنات کے حسن نظم و نسق کی ندرت کاریوں کا بیان بڑے محاکاتی انداز میں ہوا تھا۔ 5ویں آیت کی ابتدا بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ کہا یہ ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ بات تو وہی حسن کائنات کی ایک اگلی کڑی کی ہے، لیکن وہ تو باتوں ہی باتوں میں، لفظوں ہی لفظوں میں ایسے حقائق بیان کر جاتا ہے کہ عقل محو حیرت رہ جاتی ہے۔ کہا یہ ہے کہ ہم نے سماعت دنیا کو یا اس سماعت دنیا میں جگمگاتے تارے تمہارے لیے رکھ دیے۔ سماعت دنیا پہلے دیکھیے، کون کہہ سکتا تھا 1300 سال پیشتر کہ یہ جو تم سے قریب ترین فضا ہے اس میں جگمگاتے ہوئے چراغ تمہیں نظر آتے ہیں؟ تو گویا قریب ترین فضا کہنے سے بات واضح کر دی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، یہ قریب تر فضا ہے، بعید تر فضائیں تو پتہ نہیں کتنی ہیں۔ ایک لفظ سماعت دنیا سے افلاکیات کے اتنے حقائق بیان کر گیا قرآن کہ آج جیمز دین ان کو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے، ورنہ اس دور میں تو سوال ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی سماعت دنیا کہتا یا اس کے بعید ترین سماع کا کوئی ذکر کرتا۔ تو پہلی چیز تو یہی چیز، تو میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کے الفاظ سے یوں ہی نہیں آگے گزر جانا چاہیے، وہ تو حقائق کی ایک دنیا اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے۔ پھر مصابیحہ، یعنی یہ جو قرے ہیں، یہ جو تارے ہمیں نظر آتے ہیں یہ سارے قرے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ بھی اس کی بڑی رحمت ہے، ربوبیت ہے کہ انہیں اس نے اس انداز سے یہاں رکھا ہے کہ وہ ہمیں حسین تارے نظر آتے ہیں جگمگاتے ہوئے، کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اگر کہیں وہ ان کے اوپر پڑے ہوئے نقاب کو اٹھا دیتا اور یہ اپنی اصلی شکل میں ہمارے سامنے آتے تو رات کو کوئی سو نہ سکتا۔ ایک ہی کا نقاب اٹھا ہے نا۔ چاند کے حسن اور زیبائی کی داستانیں زمانہ قبل از تاریخ سے انسان کے سامنے آتی رہی۔ حسین ترین مجسمہ صاحب، شاعروں کے ہاں، ادیبوں کے ہاں، بچوں کو بھی وہ چاندہ کو ماموں، اور یہ اتنا حسین کہ اس کی کشش اور اس کی رعنائی کی بنا پر یہ چیز، وہ جس کو آپ لوناٹک کہتے ہیں، لونر سے ہی تو ہے، یعنی دیوانگی پیدا کر دینے والا حسن، جنون پیدا کر دینے والا حسن، وہ ایسا محبوب نظر آتا تھا۔ یہ اوپر گئے خلا نورد، انہوں نے اس کے چہرے پہ پڑی ہوئی نقاب کو جو اٹھایا تو نیچے سے اتنا بھیانک ویرانہ نظر آتا ہے کہ ڈر آ جاتا ہے اس سے۔ تو یہ تو اس کی رحمت و ربوبیت تھی کہ اس نے ان ستاروں کو بے نقاب نہیں ہمارے سامنے کیا، کہ اس لیے ہمارے ہاں وہ حسین سما ہی نظر آتا ہے۔ کتنا کرم ہے اس کا، بعض حقائق کو چھپانا بھی ہمارے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ ایسا بے مصابیحہ ایک لفظ میں بتا دیا کہ یہ بنائے ہیں، ایسے نظر آتے ہیں جیسے کہ چمکتے ہوئے چراغ ہوں، در حقیقت یہ اور چیز ہے۔ اگلی بات ہے
اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے پورے درس میں ہی وہ چیز آ جائے تو غنیمت سمجھتا ہوں، جعلناها رجوما للشیاطین، لیکن اس کے لیے تو بہت بڑی تمہید کی ضرورت ہے۔ یہ بہرحال جو کائنات ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر انسان کو اس نے ایک ایسی خصوصیت عطا کی ہے جو کائنات میں کسی اور شے کو حاصل نہیں ہے، اور وہ ہے اس کا اختیار و ارادہ۔ یہ خالصتاً خدا کی، جسے اس نے روح یا توانائی کہا ہے، یہ اس کے لیے مخصوص تھی، کسی اور کا اس میں حصہ نہیں تھا۔ انسان کے متعلق اس نے یہ کہا ہے کہ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، اپنی توانائی کا ایک شمع انسان کو دے دیا۔ اس کا اختیار و ارادہ تو لامحدود ہے، ایک محدود حد تک ہی صحیح، لیکن اسے اختیار اور ارادے سے نوازا۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، چھوٹے سے پیمانے کے اوپر خدائی کرنے والی بات ہے، اور مخلوق میں سے اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ عطا کیا، اور پھر وہ تو خدا ہے نا، بڑا وسیع الظرف ہے، عطا کیا تو اسے واپس نہیں لیتا، وہ چھینتا نہیں ہے۔ وہ یہی بات نہیں کہ چھینتا نہیں ہے، وہ انسانوں کے معاملات میں دخل بھی نہیں دیتا۔ ایبسولیوٹ پاور، اقتدار مطلق کا خدا خود ہی عطا کردہ ہے اس کا یہ اختیار و ارادہ جو انسان کو دیا، لیکن جب دیا ہے ایک دفعہ تو نہ چھینتا ہے اور نہ ہی اس میں دخل دیتا ہے۔ قرآن کے مقامات کو دیکھیے، اس کی جو اپنی دنیا ہے اس میں تو ہے یفعل ما یشاء، وہ اپنی مشیت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے، ٹھیک ہے، قادر مطلق ہے، اس کی مشیت جو ہے لامحدود اختیارات پر مبنی ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، ما یشاء۔ لیکن جب انسانوں کی دنیا کی طرف آتا ہے، وہی مادہ وہی لفظ ہے، غور کیجئے، یشاء جس کو اس نے وہاں کہا ہے، ان سے کہتا ہے کہ اعملوا ما شئتم، اپنی دنیا میں تمہاری مشیت چلے گی، ہماری دنیا میں ہماری مشیت چلے گی، تم جو جی میں آئے کرو، ہم دخل نہیں دیں گے۔ شئتم ادھر ما یشاء ہے، کتنی بڑی چیز ہے یہ جو کہی ہے، اعملوا ما شئتم۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کچھ تم کرو گے اس کے نتائج بھی تمہیں بھگتنے پڑیں گے، لیکن اپنی دنیا میں تم صاحب اختیار ہو، اعملوا ما شئتم۔ یہ جسے کہتے ہیں وحی کے ذریعے اس نے کچھ قوانین دیے، کچھ ہدایات دی، وہ در حقیقت ہدایات ہی ہیں جنہیں ہم قوانین کہتے ہیں، گائیڈنس ہے، وہ رہنمائی ہے۔ وہ اس رہنمائی کے متعلق بھی یہ کہا کہ یہ تو تمہیں ہم نے بتا دیا ہے کہ سینکھیا ہلاکت پیدا کرتا ہے اور پانی زندگی بخش ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، بتا دیا ہے ہم نے، تمہیں مجبور نہیں پیدا کیا کہ ضرور یہ راستہ ہے اس پہ چلو، ہدایت صرف دی، اور ہدایت دینے کے بعد پھر کہا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، 18/29 ریفرنس آپ لکھا کرتے ہیں، وہ جو اعملوا ما شئتم تھا 41/40 اتفاق سے ہے، یعنی ہدایت ہم نے دے دی، جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے غلط راستہ اختیار کرے، پھر وہی شاہ ہے، اس کی مشیت کی دنیا اس کا جہان ہے۔ انسانی دنیا میں یہ کیفیت ہے اس کی،
تو یہ سب سے بڑی چیز خصوصیت ہے انسان کے لیے، ادھر خدا کو حاصل ہے، نیچے انسان کو حاصل ہے۔ اور اس کے بعد اس اصول کو سامنے رکھیے قرآن کے کہ کوئی عقیدہ، کوئی مسلک، کوئی مذہب، کوئی نظام جو انسان کی اس اختیار اور ارادے کی حد میں حائل ہو یا سلب کرے وہ خلاف قرآن ہے۔ قرآن نے آتے ہی پہلے مذاہب عالم کو لیا اور ان کے ہاں جو عقائد تھے جس سے انسان کا اختیار و ارادہ سلب ہوتا تھا، کہا کہ قرآن ان کے خلاف چیلنج ہے۔ اعلانیہ تردید کی اختیار و ارادے کی دنیا۔ یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ جو بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہو جائے نجات اسی کو ملے گی اور وہ جنت میں چلا جائے گا محض بنی اسرائیل کا بچہ ہونے کی جہت سے۔ غیر بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا کوئی بچہ، کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اب یہ بات کہ کوئی بچہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور دوسرے ان کی دوسری نسلوں میں پیدا ہوتا ہے، تو یہ تو اس بچے کے اختیار میں نہیں ہے، پیدائش سے ہی سلب کر لیا اختیار و ارادہ۔ اور جو پیدا ہو گیا بنی اسرائیل کے وہ غیر بنی اسرائیل نہیں بن سکتا، جو غیر بنی اسرائیل کے یہاں پیدا ہو گیا وہ بنی اسرائیل کا نہیں بن سکتا۔ قاطبتاً سلب کر لی یہ بات۔ قرآن نے کھٹ سے تردید کی اس چیز کی کہ بالکل غلط ہے تم جو کہتے ہو۔ عیسائیت کی دنیا آئی، میں مختصر الفاظ میں بیان کروں گا کیونکہ اس کی تفصیلی باتیں تو پہلے آ چکی ہوئی ہیں۔ عیسائیت کی دنیا آئی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ اپنی پیدائش کے ساتھ اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کا بوجھ اپنی پشت پر لادے لاتا ہے اور اس کا کوئی عمل اس بوجھ کو اتار نہیں سکتا بجوز اس کے کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کفارے پر ایمان لائے۔ تو گویا پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ ہر انسانی بچہ گناہ کا بوجھ لاتا ہے بغیر اپنی کسی ذمہ داری کے، بغیر اپنی کسی اختیار کے، ارادے کے، چوائس کے۔ وہ تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی جیسے ہاتھ، منہ، کان، ناک ملے اللہ کی طرف سے، اسی طرح سے گناہ کا ایک پٹخارا بھی اس کی پیٹھ کے اوپر رکھ دیا۔ اور پھر اگلی چیز یہ کہ وہ اتار ہی نہیں سکتا۔ جو جی میں آئے، کوئی عقیدہ اس کا، کوئی عمل اس کا اس گناہ کے دھبے کو دھو نہیں سکتا۔ ہندو مت کے ہاں بائن ہی یہی چیز، انہوں نے تو انسانوں کو 4 ورنوں میں تقسیم کر دیا۔ جس گھر میں جس ورن میں کوئی بچہ پیدا ہوا اسی ورن کی خصوصیات اس کے ساتھ آ گئی۔ برہمنوں کے ہاں پیدا ہوا تو پوچھو ہی نہیں، بے تاج بادشاہ۔ کشتریوں کے ہاں پیدا ہوا، حکومت ان کے ہاتھ میں ہے۔ ویش کے ہاں پیدا ہوا، کاروباری دنیا ساری ان کی، کیپٹلزم اور سوداگری۔ اور شودروں کے ہاں پیدا ہوا تو وہ ان سب کا خدمت گزار۔ جس گھر میں پیدا ہو گیا اپنے جنم کو بدل نہیں سکتا، اسے وہی کچھ رہنا ہے۔ آپ نے غور کیا، یہی تھے اس سے پیشتر زمانہ نزول قرآن میں، اور آج تک بھی بڑے بڑے مذاہب دنیا کے یہ مذاہب تھے اور ان کے یہ بنیادی عقائد تھے۔ قرآن نے آ کے جو ان کی تردید کی ہے تو یہی نہیں کہ وہ مذہبی مناظرہ کر رہا ہے ان کے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک ہی خصوصیت تھی آدم کی، انسان کی، یہ اس کو سلب کرنے والے مذاہب ہیں، یہ خدا کے ہو نہیں سکتے۔ دلیل یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورہ اعراف میں جو کہا گیا کہ یہ ان تمام زنجیروں کو توڑ دے گا جو انسانیت کو پہنائی گئی ہے، یہ ان تمام سلوں کو اتار پھینکے گا
جو آدمیت کے سر پر برف کے تودوں کی طرف لاد دی گئی ہیں، یہ انسانیت کو آزاد کر دے گا، زنجیروں کو توڑے گا کہ فزیکل قسم کی بھی جو غلامی ہے وہ بھی نہیں رہے گی، سلوں کو جو سر پہ ہیں اتار پھینکے جا کہ فکری طور پہ بھی کوئی غلامی نہیں باقی رہے گی۔ غور فرمائیے، یعنی جو بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بتایا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے لیے تو پہلی چیز جو چلی آ رہی تھی حکومت کا، یعنی نسل کے اعتبار سے تو اس نے خط تنسیق چلا دیا، کھینچ دیا ان تمام عقائد کے اوپر جو ان مذاہب کے چلے آ رہے تھے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسانی بچہ ہونے کی جیس سے یکساں واجب التکریم ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو اس نے اپنی اس توانائی کا اختیار و ارادے کا حصہ دیا ہوا ہے، ہر بچے کو پیدائش کے اعتبار سے۔ آگے بات آتی تھی حکومت کی، سارا قرآن اس اصول کو لیے ہوئے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان پر حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ غور فرمائیے، کتنی بڑی آزادی، حق ہی نہیں ہے۔ نظم و ضبط کے لیے خدا کی کتاب میں جو اصول اور قوانین دیے گئے ہیں ان کو صرف نافذ کیا جائے گا ہر ایک پہ یکساں طور پر، اس میں کوئی بات نہ سربراہ مملکت کی ہے نہ خصوصیت حکمران کی ہے، وہ سارے کے سارے اس کے تابع چلتے ہیں، وہ صرف نافذ کرنے کی ایک مشینری ہے، اور اس کے بعد انہی قوانین کے تابع انہوں نے بھی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور ان کے متعلق یہ بھی جو خدا کے احکام و اصول ہیں ان کے متعلق بھی پہلے کہہ دیا نا کہ جس کا جی چاہے ان کو تسلیم کرے، جس کا جی چاہے اس سے انکار کرے، وہ کہتا ہے ملحد و بے دین ہو جاؤ، خدا کا بھی انکار کر دو، ٹھیک، کوئی جرم نہیں ہے، یہ لا اکراہ فی الدین، کسی قسم کا جبر نہیں ہے۔ جبر آیا تو وہ بنیادی خصوصیت جو تھی انسانیت کی، وہ اختیار و ارادے کی، وہ ختم ہو گئی، جبر ہے ہی نہیں۔ یعنی اندازہ لگائیے کہ قرآن کیا لے کے آیا اور کیا کیا، اور پھر جو اولی دور جو کچھ بھی اس کی ہمارے ہاں کچھ تاریخ ملتی ہے یا قرآن نے جو کچھ ان کے متعلق بیان کیا ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ یہی شرف انسانیت ہے جس کا بار بار تذکرہ ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس قوم اپنی سے کہہ دو کہ اس قرآن میں تمہارے ہی شرف کا تذکرہ ہے۔ قرآن میں تو شرف انسانیت کا تذکرہ ہے۔ یہ آزادی دی، یعنی وہ خصوصیت برقرار رکھی، آزادی دی کیوں ہم کہیں، کون ہے دینے والا آزادی؟ آزادی تو خدا نے دے رکھی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر بن عاص کو جو مصر کے گورنر تھے، ایک ذرا سی کوتاہی کے اوپر لکھا تھا کہ عاص، خدا نے تو ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جانا تھا، تم کون ہوتے ہو غلام بنانے والے؟ آزاد جانا تھا کہ مانے وہی قرآن کے ہاں کہ ہر انسانی بچہ پیدائش کے اعتبار سے واجب التکریم ہے۔ یہ سارا کچھ کیا۔ اس نقطے پہ آ جائیے گا کہ کوئی عقیدہ، کوئی عمل، کوئی نظام جو انسان کو اس کے اختیار و ارادے کی خصوصیت سے سلب کرتا ہے، راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، منشاء خداوندی کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اور یہ جو چیز تھی پہلی بات کہ نظام حکومت یہ ہو کہ کوئی انسان دوسری انسان پہ حکومت نہ کر سکے، پہلے ہی یہ توڑا اس قوم نے۔ کس نے؟ عیسائیوں، یہودیوں، ہندو، مجوسیوں نے نہیں، اسی قوم نے جس کے ہاتھ میں یہ قرآن تھا اور جسے اس کتاب کا وارث کہہ کے پکارا گیا تھا۔ ملوکیت سب سے پہلے اس نے اپنے آرائش کی، انسانوں ہی کی حکومت دوسرے انسانوں پر۔ لمبے چوڑے عقائد اور بحثوں میں پر یہ
عزیزان ایمان ایک بنیاد کو لے لیجئے، قرآن نے جو یہ شرف دیا ہے انسان کو اختیار و ارادے کا، سلب کر لیا۔ خدا کے احکام نافذ نہیں ہو رہے تھے، انسانوں کے احکام۔ یہ تو ملوکیت تو ہمارے سامنے آتی ہے، وہ اصل جبر کا جو سرچشمہ ہے وہ نگاہوں سے اوجل ہے، نگاہوں سے رکھا جاتا ہے اوجل، وہ مذہبی پیشوائیت ہے، تھیوکریسی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا تاریخ کے اس نقطے پر، نہ وہ امیہ یا عباسیوں کی مملکتیں رہیں، چلی گئیں، نہ ان کی حکومتیں رہیں، مدت ہو گئی، ختم ہو گئی، ابید ہو گئی، نہ وہ حکمران رہے، چل بسے وہ، نہ ان کی حکومتیں رہیں، نہ ان کے اختیارات رہے، سب ختم ہو گئے۔ لیکن انہوں نے مذہبی پیشوائیت سے جو قوانین بنوائے تھے وہ آج تک آپ کے سر پہ مسلط چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے قانون بنوایا کہ عورت کو گواہی کا حق حاصل نہیں ہے، کوئی لاکھ دنیا ادھر کی ادھر ہے، وہی سنگ در ہے، وہی اپنا سر ہے، آج بھی وہ حکومت آپ کے ہاں وہی قانون ہے۔ وہ شہنشاہ چلے گئے، ان کی مملکتیں چلی گئی، ان کی حکومتیں چلی گئیں، ان کے جو بنائے ہوئے اپنی دنیا کے قانون سے وہ بھی نہ رہے۔ جو انہوں نے مذہب کے نام پر جو قوانین بنائے تھے آج ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکتے۔ ان کا بدلنا تو ایک طرف رہا، ان کے خلاف نہیں کچھ کہہ سکتے۔ ارتداد ہے، یہ کفر ہے، یہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ غور فرمائیے۔ اور یہ سارے کے سارے آپ کے ہاں جن کو آپ پرسنل لاز کہتے ہیں، یہ سارے اس دور کے انسانوں کے بنائے ہوئے لاز ہیں، انہی شہنشاہوں کے زیر عاطفت جو بنے، جو کچھ ان کی منشا تھی اس کے مطابق یہ سارا کچھ بنا۔ آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی فقہ حنفی جو ہے اس کے ہاں یہ قانون ہے کہ یہ بادشاہ یا سلطان یا جن کو خلیفہ کہا کرتے تھے اس زمانے میں، قتل کے سوا کوئی جرم بھی کرے یہ ماخوذ نہیں ہو سکتا، اس سے باز پرس نہیں ہو سکتی۔ یہ فقہ کا قانون ہے آپ کے ہاں۔ یہ جتنے قوانین ہیں، لونیوں کے قوانین، عورتوں کو اس درجے پہ رکھنے کے قوانین، 4 بیویاں، طلاق سے سب کچھ ختم، یہ سارا قصہ، یعنی یہ آج کی جو وفاقی شرعی عدالت ہے، یہ قوانین اس کے دائرہ اختیار سے بھی باہر رکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی جو قوانین اس انداز کے ہیں، 2 قسم کے قوانین آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، کچھ تو حکومت سے متعلق ہیں، ان کے نظم و نسق سے متعلق ہیں، وہ حکومت کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں، اور جن کا تعلق ان معاملات سے ہے جسے آپ شرعی کہتے ہیں، وہ وفاقی شرعی عدالت ہے، ان کے متعلق وہ فیصلہ کرتی ہے۔ بنتے بھی وہ قوانین اسی طرح سے ہیں، ان کی توثیق سے بنتے ہیں، وہ جسے اسلام کہیں وہ اسلام کی حیثیت سے نافذ ہوتا ہے، اس میں آپ کو کوئی اختیار ارادہ نہیں۔ جب وہ کہہ دیں کہ تم نے یہ 3 دفعہ طلاق کہا اور میاں بیوی میں طلاق پڑ گئی، تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد معاذ اللہ میری بیٹیاں دیکھو، وہ اسے کہیں کہ تعلق تمہارا میاں بیوی کا اب زنا ہوگا، اولاد جو ہوگی ولد الزنا ہوگی، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے کہاں گیا آپ کا وہ اختیار و ارادہ جو خدا نے دیا تھا؟ اس نے تو صرف کتاب اللہ کی پابندی تھی جو عائد کی تھی، لیکن ان کے متعلق آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آج بھی اگر باب حکومت سے کوئی آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو یعنی اس پہ اس کے مطابق عمل کرنا تو ملک کا قانون ہے، اس کا اتباع ہے،
لیکن اس کو آپ کریٹیسائز کر سکتے ہیں، تنقید کر سکتے ہیں، اس کے متعلق لکھ سکتے ہیں۔ وہی چیز جب وفاقی شرعی عدالت کی روح سے نافذ ہو جائے تو آپ اس پہ تنقید بھی نہیں کر سکتے آج بھی۔ یہی آج کے فیصلے جو شرعی عدالت کے آپ کہہ رہے ہیں نا، آنے والے دور کے اندر یہی شریعت آپ کے ہاں بنے گی، کچھ پہلے سے بنی ہوئی چلی آ رہی ہے، کچھ اس کے اندر اضافہ ہو کے آگے بن جائے گی اور اسے کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکے گا۔ غور فرمایا؟ یہ ہے اسلام آج کا آپ کے ہاں، آج کا نہیں ہے، 1000 برس کا، صدر اول کے بعد کا۔ اب یہ جو معاشرہ اس کی روح سے قائم ہوا وہ تھا نظام سرمایہ داری کا، ملوکیت، نظام سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت، یہ تینوں لازم و ملزوم پہلے دن سے چلی آ رہی ہیں۔ فرعون فرعونیت کر نہیں سکتا جب تک کہ حامان اور اس کے لشکر ساتھ نہ ہوں، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ قانون ہوتا ہے۔ تینوں ایک ہی درس میں قرآن نے بتایا ہے۔ اب بھوکے کے دل میں تو یہ خیال پیدا ہوگا نا کہ ساتھ ہی جو میری کوٹھی کے اندر مین بلڈنگ میں رہ رہا ہے، جو کچھ اس کے کتوں کو نصیب ہے میرے بچوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ کہا خاموش، لب پہ لانا تو ایک طرف رہا، دل میں بھی اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو کہ یہ تقدیر ہے خدا کی بنائی ہوئی، قسمت ہے تمہاری، لکھا ہوا ہی تمہارے ہاں یہ ہے، اللہ کا لکھا ہوا ہے، اس کا متعین کردہ ہے۔ تقدیر کا ایک مسئلہ آپ نے انٹروڈیوس کیا، یہ مجوسیوں کے ہاں کا تھا، اس لیے کہ ایران کی شہنشاہیت تو آپ کو معلوم ہے نا کس انداز کی تھی۔ یہ ساری چیزیں ملوکیت، شہنشاہیت جو ہے وہ بنواتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے۔ ساجھا اس طرح سے ہوتا ہے کہ شہنشاہیت محتاج ہوتی ہے کہ جو خود انہوں نے قانون بنانا ہے اس قسم کا وہ ان سے بنوائیں، تو یہ بنوائی تو لیتے ہیں، ہمارا حصہ کیا ہے وہ حصہ دیتے ہیں۔ وہ حصہ یہ ہے کہ تمہاری دنیا میں تمہاری بادشاہی، ہم بھی نہیں، ان کا بنایا ہوا قانون آپ کا حکمران بھی نہیں بدل سکتا۔ عقیدہ تقدیر کہ صاحب اس قسم کے ظالم، جابر، مستبد جو انسانیت کا گلا گھونٹ رہے، خاموش۔ خدا جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھوکا مار لیتا ہے۔ ہر چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے صاحب۔ خدا کے ہاں سے یہ فیصلے ہوئے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ میاں بیوی کا معاملہ جس کے لیے رسم ایک ایسی چلی آ رہی ہے کہ وہ ابھی اس سے ایجاب و قبول جسے کہتے ہیں، یعنی یہ بھی ایک عجیب تماشا ہے، مذاق ہے۔ سارا کچھ ہو آ چکتا ہے، طے ہو گیا ہوا ہے، بارات آ گئی ہے، باجے باج رہے ہیں، ڈھولکیں باج رہی ہیں، کھانے پک رہے ہیں، ڈھولکیں وہ بچیاں گا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد آخر میں ہوتا ہے کہ وہ بھی تو چار کلمے والی گل بھی تو کر لاؤ، تو وہ پھر چلے جاتے ہیں ماموں، لڑکی کا چچا اور یہ وہاں جا کے فلاں ابن فلاں فلاں تمہیں قبول ہے۔ اور وہ اگر نہ قبول کے معاملے میں بھی خاموش رہے تو حکم یہ ہے کہ لڑکی کی خاموشی جو ہے اسے قبولیت ہی سمجھ لیجیے۔ چلو جی، اور یہ جو ہے یہ تو گھوڑی پہ چڑھ کے آیا ہوا ہوتا ہے اس قبولیت کے لیے، اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت، اس کو بھی پوچھا جاتا ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ ہماری آیات کو مذاق نہ اڑانا تم نے۔ یہ ہے رضامندی جو لی جا رہی ہے۔ رضامندی لینے والا کون ہے؟ قرآن نے تو کہا ہے کہ میاں بیوی باہمی رضا ہوں نکاح ہوتا ہے۔ یہاں تو ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی بالغ بھی اپنا انتخاب نہیں کر سکتی برکت۔ بعض حالات میں اگر ان کو لڑکی نے کہیں کو چن بھی لیا، کر بھی لیا ہے، تو انہیں
اس کا اختیار ہے کہ یہ جو وارث یا ولی جس کو وہ کہتے ہیں وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں. اختیار و ارادہ، وہاں سے اختیار و ارادے کی یہ صورت ادھر آئی. اختیار و ارادہ جس نکاح کو دونوں کی رضامندی سے بہرحال باندھا تھا، اب اس کے توڑنے کے وقت میں وہ ایک ہی فریق جو ہے وہ سارے اختیار اس کے ہاتھ میں ہیں. 3 دفعہ اس نے طلاق کئی، معاملہ ختم ہو گیا، روتی رہو. اختیار و ارادہ سلب. یہ کیا ہوا یہ نکاح؟ اے جی نکاح جڑے نے تے عرشاں تے بدے رہندے نے نا. دنیا یہ تے ایویں کھڑاؤنا ہی ہوندا ہے. وہ عرشاں دا بدہ ہے نکاح، وہی تقدیر سنجوگ دا لکھیا ہوا. روز ہماری بچیوں کے آنسوؤں میں یہ بات آتی ہے، سنجوگ دا لکھیا ہے میرے چولی چ پہ گیا. ادھر آنے ہی نہیں دینا کہ کس نے یہ ہمارے اختیار و ارادے کو سلب کر لیا، کس نے ہمیں مجبور کر لیا کہ ہم زبان تک بھی یہ بات نہ لائیں. کس نے اتنا جبر کیا کہ گلا گھونٹ دیا ہمارا، یہ بھی نہ کہہ سکیں کہ ہمارا بھی کچھ حق ہے اس میں. جب عقد باندھتے وقت ہم سے پوچھا تھا تو توڑتے وقت بھی تو پوچھ لینا چاہیے. لیکن یہ تھے صورت معاف رکھی. اب میں کہوں میری لاگت کسی نے نہ دیکھی، ٹوٹ دی نو جگ ویکھدا. وہ توڑن والا جڑا نانا کر کے باہر کہنا میں طلاق دے دیتی ہوئی جاگی، پھر ہوتی رہے. کیا ہوا؟ عرشوں پہ بندھا ہوا ہے، سنجوگ ہے، قسمت کا لکھا ہے، چولی پہ گیا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. مظلوم کی ایک داد کی دروازے یہی تھی نا کہ وہ باپ کے دروازے پہ آ جاتی، وہ دروازے میں اندر نہیں قدمیں رکھن دیتا کہ وہ کہتا کہ بیٹی اس گھر سے جو ڈولا گیا ہے نا اب تو یہاں تمہارا جنازہ ہی آ سکے گا، کوئی جگہ نہیں. یہ خدا کے حکم کے خلاف ہے. اگر خامد مجازی خدا بن گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ ملوکیت کا استبداد جو شریعت کی روح سے آپ نام سے آتا ہے، معاذ اللہ، وہ کیا کیا گل کھلاتا ہے. آپ کیا چیزیں ہیں یہ. ایک مسئلہ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہی بنیاد کہ وہ جسے قرآن نے بنیادی خصوصیت بتائی تھی انسان کی، اسے ہی سلب کر دیا انسان کو. حیوان کو بھی کچھ اپنا اختیار ہوتا ہی ہے، اتنا اختیار بھی تو نہ رہنے دیا. تقدیر کا مسئلہ اس میں آ گیا. اہمیت اتنی اس کو دی کہ 5 اجزائے ایمان تو خدا نے مقرر کیے. اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. سارے قرآن میں یہی اجزائے ایمان ہے. انہی کے ماننے سے ایمان آتا ہے، ان کے انکار سے کفر لازم ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں دور ملوکیت کا جو ایمان ہے اس میں 6واں جز ایمان کا تقدیر ہے. اب بھی جہاں آمنت باللہ پڑھایا جاتا ہے، اب تو بہرحال وہ رسمی ختم، اس میں یہ 6واں شامل ہوتا ہے. لکھا ہوا ہے ایمان کے اجزاء میں یہ 6واں ایمان. بڑی بڑی اہم کتابیں یاد مجھے آ گیا. یہ کوئی گاؤں کے حجروں والے ملا کی بات نہیں ہے. سیرت النبی کی وہ 5-6 جلدیں علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم نے جو لکھی ہیں، ان میں جہاں عقائد پہ بات آتی ہے تو 5 عقیدے تو یہ جو ہیں قرآن کے، کوئی 100 صفحہ اس عقیدے کے متعلق ہے. یہ عقیدہ تقدیر جو ہے اس کو بھی وہ جزو ایمان قرار دیتے ہیں. یہاں تک تقدیر کو لے آئے کہ لب کشائی نہ ہو سکے کسی ظلم کے خلاف، کسی استبداد کے خلاف، کسی جبر کے خلاف. کوئی حق مانگ ہی نہ سکے. دیکھ رہے ہیں آپ. اور پھر یہ جو لطیف چیز، سٹل چیز ہونے کی ہے نا، کہ یہ سارا کچھ کیا بھی جائے اور محسوس بھی نہ ہونے پائے. یعنی حکمرانوں کے جبر کے خلاف تو پھر بھی کوئی اجیٹیشنیں ہوتی ہیں، کوئی آہو فغاں ہوتی ہے، کوئی بات بھی ہوتی ہے. یہ شریعت کے راستے سے جو آپ کے ہاں جبر ہوتا ہے، اس کے خلاف ایک لفظ نہیں کہا جا سکتا. اس میں تقدیر کا حصہ آپ کے یہاں. سرمایہ داری نہیں مٹا سکتی کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے.
ملوکیت کے استبداد کے خلاف لب کشائی نہیں کی جا سکتی کہ خدا جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے. بعد میں سے بات نکلا ہے کہ بھی خدا بھی پھر معاذ اللہ عجیب ہے، فرعون کو وہ حکومت بھی دیتا ہے، موسیٰ سے کہتا ہے جاؤ چھین لے علیہ السلام. کیا باتیں میں بتاؤں اس کے متعلق. یعنی یہ چیز جو ہے ایک لفظ نہیں آپ کہہ سکتے. یہی چیزیں جو شریعت کے نام سے آپ کے ہاں آتی ہیں، یہ نہیں کہ ان حکمرانوں کی موجودگی میں ان کی حکومت کے دور میں نہیں کہہ سکتے تھے، آج بھی نہیں کہہ سکتے. وہ ختم ہوئے حکمران، ان کی حکومتیں ختم ہوئیں، ان کی حکومت جو ہے وہ قیامت تک چلتی ہے اور پھر سلسلہ در سلسلہ آگے چلتی جا رہی ہے، آج بھی چلتی. اور اسی میں آگے بڑھیے. یہی جو عقیدہ تقدیر تھا نا، اب اس میں آپ کے ہاں یہ عقیدہ آیا کہ انسان کی قسمت جو ہے ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی. لو بھائی، اس سے پہلے تو پھر بھی کوئی انسان ہی تھے جن کے ہاتھوں میں یہ بات تھی کہ انسان کی قسمت ان ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. یعنی جس ستاروں کے متعلق قرآن نے 1300 سال پیشتر کہا سخر لکم، ان کو تمہارے تابع تسخیر کر دیا ہم نے. اس نے تو قرآن نے کہا ہی تھا اور کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. وہ جن کے ساتھ ہماری تقدیر بندھی ہوئی ہے، وہ امریکہ کے خلاف نوردوں کی بھی تو تقدیر بندھی ہوئی تھی نا. وہ اٹھے ہیں اور جوتے سمیت اس کے اوپر چڑھ گئے. کس کی تقدیر کس کے ساتھ بندھی ہوئی ہے؟ وہ ان کروں کے ساتھ اس کے بعد جو جی میں آئے کریں گے. اتنی توانائی وہ سائنٹیفک طریقے سے حاصل کی جائے. قرآن نے جو کہا کہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جمیعا منہ، اللہ اکبر اللہ. مقام انسانیت، مقام آدم، تمام ملائکہ سجدہ ریز ہیں اس کے سامنے، فطر کی ساری قوتیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. اور یہ تھا قرآن. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری آپ کی انسانوں کی تقدیر ساری ستاروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. اسے کہتے ہیں نا نجوم کا علم، انہیں کہتے ہیں نا نجومی، منجم. خیر سے آپ کے ہاں بھی اور بڑے بڑے کوئی پیمفلٹ سے آیا کرتے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا تو نہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ بڑے مقام کے ہیں. ان کے آگے پیمفلٹ دیکھیے کہ شان سے وہ نکل کے چلے آتے ہیں. اسلامی منجم اس کا نام ہوتا ہے. کیا بات ہے! توحیدی بت پرستی. اور چونکہ بڑی عجیب چیز ہے، اقبال بھی کیا بات کیا جاتا ہے. مجلس شورا میں یہ کہا ہے اس نے تقدیر کے متعلق ابلیس سے کہ میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. ناداروں کو جب کوئی نادار ہو جاتا ہے، بے کس اور بے بس ہو جاتا ہے، کوئی چارہ اس کا نہیں ہوتا، کوئی اس کی پرسش نہیں کرتا، نہ قانون ساتھ دیتا ہے، نہ عدل ساتھ دیتا ہے، نہ معاشرہ ساتھ دیتا ہے، غریب اور بے کس کچھ نہیں. اس مایوسی کے عالم میں وہ تنکوں کا سہارا ہے. وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ایک منجم کو کبھی ہاتھ دکھا رہا ہے، کبھی اپنے ستاروں کی بات پوچھ رہا ہے کہ اس لیے کہ انسانیت کی دنیا کے اندر اس کا کوئی پرسان حال نہیں. وہ ستاروں کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم ہی کچھ میری مدد کرو. اللہ اکبر! انسان، آدم کا بیٹا. ابلیس کی میں نے بار بار کہا ہوا عزیزان ایمان، فرصت خدا آپ کو دے تو یہ نظم ضرور پڑھتے چلے جائیے. ارمغان حجاز میں جو اردو کا حصہ ہے اس کے اندر کتنی بڑی بات ہے جو ایک فکرے میں وہ کہا گیا، میں نے ناداروں کو سکھلایا سبق تقدیر کا. منجم. آئیے اب جو آیت سے بات چلی تھی، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ
کہا یہ تو بڑے بڑے قرے تھے، ہم نے ان کے چہرے کے اوپر عروسی نقاب ڈال دیا اور وہ نہایت خوبصورت جگمگاتے ہوئے چراغ بن کے تمہیں نظر آ رہے ہیں۔ واقعی اگر گرمیوں میں خدا فلیٹ سے نجات دے دے اور کہیں ایسے چھت آدمی سونا نصیب ہو جائے جہاں آسمان نظر آتا ہو، صاف آسمان کے اوپر یہ ستاروں کی دنیا اب بڑی کشش رکھتی ہے صاحب۔ میں نے کہا ہے کہ یہ اس کی رحمت ہے جو یہ نقاب پوش ہے۔ اگر یہ سارے ستارے ویسے ہوتے جیسے یہ نقاب اٹھنے کے بعد چاند نظر آ گیا ہے، ایسے بھیانک بچے تو ڈر کے مارے مر جاتے۔ ستارے یعنی وہ بتاتا ہے اپنی رحمت کی صورت، کتنا کرم ہے اس کا یہ کہ کروں کو یہ بنا کے رکھ۔ کہا ہم نے تو یہ صورت تھی کہ کروں کو یہ کچھ بنایا، اس انسان کو دیکھیے کہ یہ ان ستاروں کے متعلق بات کر کے نجوم کی اٹکلیں دوڑاتا ہے۔ اٹکلیں دوڑاتا رجوم اندیش چاہتا۔ یہ ایسا کرنے والوں کو شیاطین کہا۔ شیاطین سرکشی کرنے والے اس بنیادی چیز کی جو خدا نے کہی، اس نے انسان کو اختیار و ارادہ دیا تھا، اس خدا کی نعمت اور رحمت اور بنیادی خصوصیت کے خلاف یعنی لفظ شیاطین لایا ہے، جس کے معنی سرکشی کرنے والے ہیں۔ یہ جو اسلامی نجوم کہہ رہے ہیں، قرآن شیاطین کہہ رہا ہے، سرکشی کرنے والے کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ان کو یہ بنایا تھا سخر لکم، اور یہ انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری قسمت ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ رجوم للشیاطین، یہ اس زمانے میں کہا جا رہا ہے عزیزم جب ساری دنیا کے اندر یہ توہم پرستیاں موجود تھیں۔ ستارہ پرستیاں بھی، ستارہ پرستی تو ایک مذہب بھی تھا سابعین، جس کو قرآن نے کہا ہے یہ ایران میں زیادہ حصہ تھا ان کا، اگرچہ بعض اوقات انہیں یہ مجوسی بھی کہا جاتا ہے، لیکن نہیں، وہ الگ تھے ستارہ پرست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قصے میں آتا ہے یہ وہی قوم تھی غالباً، وہی ستاروں کو خدا مانتی تھی نا، اس کو پرستش کرتی تھی۔ یہ پرستش نہ بھی ہو، یہ چیز کے ساتھ ستاروں کے ساتھ قسمتیں وابستہ ہیں، یہ تو قریب قریب ساری دنیا میں یہ بات پھیلی ہوئی تھی۔ اور عربوں کے ہاں تو ایسی قوم جس کے ہاں نہ علم تھا نہ اس سے پیشتر دین تھا، ان کے ہاں تو ساری توہم پرستیاں تھیں۔ یہ جو قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ کبھی کہانت پیشگوئیاں کرنے والے، وہ بھی ذائچے بنا بنا کے اور اس قسم کی پیشگوئیاں کرتے ہیں نا، ہندوؤں کے ہاں جو ہوتا ہے، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے پیشگوئیاں کرنے والے۔ کاہن بھی قرآن نے کہا، شاعر بھی کہا، شاعر یہ نہیں کہ نظم میں کوئی شعر کہنے والے، بلکہ ان کے ہاں عقیدہ یہ تھا کہ انہیں بھی الہام ہوتا ہے۔ ساحر بھی کہا، شاعر بھی کہا، اور یہ منجم بھی کہا۔ یعنی مذہب کی دنیا میں جہاں جہاں بھی جبر اور استبداد تھا، یعنی انسان کے اختیار و ارادے کو سلب کرنے والے جتنے عقائد تھے ان کے خلاف چیلنج دیا۔ اور یہ جو توہم پرستی کی رسومات یا عقائد عام طور پہ جاری تھے، مروج تھے اس دور میں، خاص طور پہ عرب میں، ان کے ہاں کے کاہنوں کو پوچھئے نہیں قرآن نے کیا کچھ کہا، ان کے ہاں کے سحر کے دعوے داروں کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا۔ اور یہاں آپ دیکھیے کہ یہ جو منجم نجوم کے ذریعے سے قسمتیں بتانے والے تھے، ایک تو یہ بات کہی کہ یہ وہ جو تاریکی میں اٹکلیں دوڑانے والا ہوتا ہے نا، رجوم للشیاطین، وہ اس کو یہ کہتے ہیں۔ رجم کے معنی ویسے تو کچھ پھینکنا ہوتا ہے، وہیں سے یہ ہے نا عقیدہ رجم، پتھر مار کے جو سنسار کر دیتے ہیں، یہ وہی بنیادی طور پہ یہ وہی لفظ ہے۔ ویسے یہ عربی زبان کے اندر ان کے ہاں ان کو وہ جو چیزیں قیاس آرائیاں کرتے تھے نا، تاریکیوں میں تیر پھینکنا، تو پتہ نہیں ہمارے ہاں بھی ہے، لگ گیا تیر نہیں تو کا، یہ بیان ہی اس معنی میں آتا ہے۔ تو یہ کہا کہ ستارے تو یہ تھے
اور ان کی کیفیت دیکھو کہ دوڑاتے ہیں، اٹکلیں منسوب کرتے ہیں ستاروں سے، عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ تمہاری قسمت اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور آپ کے ہاں تو پھر یہ بڑے بڑے میگزین جو نکل رہے ہیں ان میں دیکھیے خاص ایڈیشن، اسلامی ایڈیشن جو چھپتا ہے نا اس میں تو پورا صفائی ہوتا ہے، یہ علم نجوم کا، ستاروں کا، یہ زحل میں داخل ہو گیا، یہ مریخ کے ادھر آ گیا، اور افراد کا ہی نہیں، قوموں کا، ملکوں کا، حکومتوں کا۔ اس حکومت امریکہ کا بھی میں نے جیسا کہا ہے کہ وہ تو اس کے اوپر بھی چڑھ دوڑے، ذائقے میں یہ بھی بتاتے ہیں نہ افراد میں کوئی اختیار و ارادہ، نہ قوموں میں اختیار و ارادہ، وہ تو بہرحال اس پہ مذاق سمجھ کے ہنس دیتے ہیں۔ آپ نے یہ جو عقیدہ بنا رکھا ہے اپنے ہاں تقدیر کا، اور تقدیر ان چیزوں کے اوپر ہے، تو آپ کی تو قومیں بھی تقدیر پہ چلتی ہیں، افراد بھی تقدیر پہ چلتے ہیں، جو مولا دی مرضی۔ رجوم للشیاطین، اور اسی لیے ہمارے دور میں اقبال جو قرآن کی طرف دعوت دیتا تھا اور شرف انسانیت کا سب سے بڑا مبلغ تھا، آدمیت احترام آدمی، برترز آدم مقام آدم، برترز گردوں مقام آدمی، گردوں کے تو ستارے ایک دم، برترز گردوں مقام آدمی۔ اسی لیے اس نے پھر یہ نجوم اور منجموں کے متعلق بھی یہ کہا کہ تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، کہ خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں، خاک زندہ اور خاک مردہ۔ دوسری جگہ ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں، وہ کیا خبر دے گا۔ بہت بڑا یہ مبلغ تھا اقبال اس دور میں، یہ بنیادی حقیقت انسانیت جو تھی، شرف آدمیت جو تھا، اس کا بہت بڑا مبلغ۔ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں؟ تو اپنی سرنوشت خود اپنے قلم سے لکھا، خالی رکھی ہے خامہ نے تیری جبیں، پلین سلیٹ دی، اپنی سرگزشت خود اپنی قلم سے لکھا، اور سارا قرآن اسی سے بھرا پڑا ہے، ایک ایک قدم کے اوپر وہ کہتا۔ تو عزیزان من بات یہاں سے چلی تھی کہ کوئی عقیدہ، کوئی تصور، کوئی نظریہ، کوئی مسلک، کوئی نظم و نسق جو انسان کے شرف اختیار و ارادہ کو کم کرتا ہے یا اس کے راستے میں حائل ہوتا ہے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن اس کے خلاف چیلنج دیتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے جسے میں نے کہا کہ خدا کے اصول دیے ہوئے، کتاب اللہ کے اصول، اس کی ہدایات، اور وہ جو میں نے گزارش کیا ہے کہ اس میں بھی وہ ہدایات دی ہیں، وہ بجبر نہیں منواتا، زبردستی نہیں منواتا، خود کہہ دیا کہ ہم نہیں دخل دیتے، انسانوں سے کہا تمہارا جی چاہے مانو، جی چاہے نہ مانو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ ہم جانتے ہیں تیرا بڑا دل کڑتا ہے کہ کیوں یہ تباہی کی طرف جاتے ہیں، کیا تو مجبور کرے گا ان کو کہ صحیح راستے کی طرف آ جائیں؟ وہ تو رسول کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں آپ کے ہاں یہ چیز ہے ون وے ٹریفک کہ کسی نے کلمہ پڑھ دیا، مسلمان اب ہو گیا، اب اس کے بعد وہ ان مسلمانوں کو دیکھ کے اصلی حالت، اگر ہزار چاہے کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب انٹری ہے، اس کے اندر واپس نہیں جا سکتے، واپس جانے والا مرتد، مرتد کی قتل۔ یہ کسی حکومت کے قانون نہیں ہے کہ ہماری مملکت میں سٹیزن شپ قبول کر لینے کے بعد وہ انکار نہیں کر سکتا، یہ تو کسی حکومت کا ہی نہیں ہے، چلا جائے، نکل کے چلا جائے۔ یہ آپ کے ہاں کی شریعت ہے کہ نکل کے بھی نہیں جا سکتا، وما ہم بخارجین من النار، قرآن کہتا ہے یہ جہنم میں ہے، جہنم سے نکل ہی نہیں سکتے۔
یہاں تک یہ جبر کی صورت پیدا ہے. اور اس کے لیے وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وہ ان منجموں کے لیے ہی تو کیا کہے گا. یہ جو اپنی تقدیریں ان سے جا کے پوچھنے والے ہیں وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں. یعنی صحیح عجیب لفظ ہے. متاع حیات جھلس کر رہ جاتی ہے، یہ ہے اس کا ترجمہ. متاع حیات تو بنتی ہی سرگرمی عمل سے ہے، حرکت سے ہے، چوائس سے ہے، اختیار و ارادے سے ہے، عزم سے ہے. جب یہی سلب ہو جائے کیا قرآن کی تشبیہات کے الفاظ ہوتے ہیں. عذاب السعیر ہے. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عذاب، اس کی اگلی آیت ہے عذاب جہنم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وہاں عذاب سعیر کہا، پھر عذاب جہنم کہا. جہنم کے متعلق قرآن کے مختلف مقامات میں ہے خزیًا فی الحیات الدنیا، ذلت اور خاری کا عذاب، محتاجی اور مسکینی کا عذاب، ماتحتی کا، عبودیت کا مطلب. یہ جتنے عذاب ہیں یہ سارے جہنم کے. اور پھر جہنم بھی تو آیا ہے کہ جہاں کسی کی حرکت رک جائے وہیں کھڑا ہو جائے، آگے چل نہ سکے، پروگرس نہ کر سکے، آگے بڑھ نہ سکے. یہ مقام آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تقدیر کے عقیدوں سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو جائے گا. اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ قوموں کی کیا حالت ہوگی. تو سوچنے کی تو بات ہی نہیں، ہم تو صورت ببھی حالت بپرس ہماری اپنی حالت جو ہے 1000 برس سے رکے ہوئے ایک مقام کے اوپر. کیوں یہ اس قوم کی حالت کیوں یہ ہوئی ہے جی؟ خدا نے اس کی قسمت میں لکھا ہی ایسا، تقدیر ہی اس کی ایسی، ایسا بدل ہی نہیں سکتی. سر تم اس کے خلاف، خدا کے خلاف چیلنج اس کو دے کے یہ کرنا چاہتے، اس نے رکھا ہی تمہیں اس میں ہے. سر تو جب یہ مطمئن ہو جائیں اور وہ استبداد اور جبر کرنے والے جو ہے ان کو تو یہ ایسا حربہ ہاتھ میں آئے، جو جی میں آئے وہ کرتے رہے، وہ ان کو تھپکیاں دیتا رہتا ہے ابلیس کہ یہ سارا کچھ خدا کی طرف سے ہے. یہ کون ہو سکتے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے جو میں نے پہلے بھی دہرایا تھا کہ خود اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی صورت میں، پہلے ہی پارے میں، ابتدائی قریباً آیات میں جو قصہ آدم بیان کیا وہ آدمی کی سرگزشت ہے. اس کے اندر بنیادی چیز ہی یہ بیان کی ہے کہ آدم یعنی آدمی سے بھی خطا ہوئی، سہو ہوا، لغزش ہوئی. ابلیس نے سرکشی کی، اس سے بھی زیادہ یہاں تو لغزش ہی ہوئی تھی. چیلنج کیا اس نے. خدا نے آدم سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے ذمہ داری کو قبول کیا، کہا ہاں میں نے کیا، غلطی کی، بھول گیا، خطا ہو گئی. یعنی اپنے اختیار سے انکار نہیں کیا، قبول کی یہ بات کہ میں نے کیا ہے. یہ تو شرف انسانیت تو باقی رہا. لغزش ہو جانا اور بات ہے، غلط فیصلہ ہو جانا اور بات ہے، فیصلہ تو کیا نا خود. کہا جب تو اپنے اختیار و ارادے سے انکار نہیں کر رہا اور ذمہ داری قبول کر رہا ہے تو تجھ میں اصلاح کی گنجائش ہے، اس لیے ہم تم کو اجازت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ اپنی اصلاح کر لو، تم میں ہے اصلاح کی گنجائش. ابلیس سے کہا کہ تو نے یہ کچھ کیوں کیا؟ نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ ذرہ ناچیز، مجھ میں یہ کیا ہمت آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، میں بھلا یہ کر سکتا تھا. کہا کہ اپنے اختیار و ارادے سے انکار کرتا ہے، قیامت تک اصلاح نہیں ہو سکے گی تیری.
شیطنت پہ یہ تھی کہ سرکشی برتی. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا اس کے لیے؟ ابلیس کا لفظ استعمال کیا، جس کے معنی ہے مایوس رہو، محروم رہو قیامت تک اطلاع سے. ابلیس کے تو معنی مایوس ہے. سرکشی اور لغزش ہو جائے ٹھیک ہے، اعتراف کرو اپنی گناہ کا، ذمہ داری قبول کرو، وہی اختیار و ارادہ جو دیا گیا ہے اس سے انکار نہ کرو. فارسی کا شعر ہے لیکن کیا عرض کروں. شاخ نہال سدرائی خارو خسے چمن مشو. تو شجر سدرا وہ جو مشہور ہے سات آسمانوں کے اوپر، تو اس کی شاخ تابدہ خوشگوار ہے. انسان سے کہہ رہا ہے تیرا تو مقام وہ ہے، تو یہ باغ کے جھاڑ جھنکار بن رہا ہے، تو کیا تیرا مقام کہاں آ رہا ہے. منکر او اگر شوی، اگر ابھی تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی، خدا کا اقرار بھی نہیں تو کر رہا، بات سمجھ میں آئی کوئی بات نہیں. منکر خیش تن منشاؤ، اپنا انکار نہ کر. اپنا انکار تو یہ ہے نا کہ میں کون ہوں یہ کرنے والا، مجھ میں تو یہ استعداد ہی نہیں، اختیار ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں. یعنی یہ چیز کہ میں نہیں کر رہا وہ کرا رہا تو ایک طرف رہا، یہ کہنا کہ میں نہیں کر رہا خدا کرا رہا ہے وہ اس کو ابلیس قرار دیتا ہے. اور یوں ہمارے ہاں وہ عقائد سارے چلے، مرضی مولا برہمہ اولا، سمجھے نا، اس کی رضا کے اندر مفت ہے یہ قسمت. شریعت کی طرف آؤ تو، طریقت کی طرف آؤ تو طریقت تو شریعت تو پھر بھی ایک خشک ٹہنی ہوتی ہے جو گری ہوئی، اور یہ طریقت جو ہے یہ تو پانی میں گری ہوئی ٹہنی ہوتی ہے. یعنی ہر جگہ آپ کو یہ ملے گا کہ تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ سب کچھ اس سے ہوتا ہے، اس کی مرضی سے. اور رضائے حق کے مطابق چلنے کا نام ہی ہے اسلام. ان کے معنی اتنا بڑا انقلابی، آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہے، حضرت موہانی جیسا انقلابی، اتنا بڑا انقلابی کہ جس زمانے میں بڑے بڑے آپ کے ہاں کے جو کانگریس میں تھے اس زمانے میں، یہ لوگ بھی ابھی ڈومینین سٹیٹس کے اوپر راضی ہوتے تھے، وہ بغاوت کر کے اٹھ کھڑا ہوا تھا ان کے خلاف بھی کہ کامل آزادی ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے. اتنا بڑا انقلابی شخص اور بڑا درویش آدمی تھا صاحب. وہ بھی یہ کہہ رہا ہے جب عقیدے پہ آ گیا کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں. ہاں وہ تو الٹ ہو جائے. وہ میں نے پوچھے یہ میں تینوں کنگال رکھا جی بیمار پایا گا جی تو ایک شروع کرا، میں کہہ سکنا پہ یہ نہ کیتا جی تینوں روکیا نہیں آتا تھا. مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، میں تو کروں گا ہی نہیں، آپ بھی نہ کیجیے. مرضی یار کے خلاف نہ. عزیزوں نے مان، یہ چیزیں شاعری نہیں، یہ چیزیں یوں ہی عقائد نہیں، یہ گاؤں کے پکی روٹی والے ملا کی بات نہیں. آپ کا اسلام یہ بن چکا ہوا ہے 1000 برس سے، دور استبداد کا. اس لیے کہ یہ عقیدہ وضع کیا تو جو ملوکیت کر رہی تھی، جو سلاطین کر رہے تھے، جو بادشاہوں کے ظلم و ستم ہو رہے تھے، جہاں ہی کسی نے ایک آواز اٹھائی، اسے کہا کہ یہ تو سب خدا کا کیا ہوا ہے، ان کو تو بادشاہ بنائے اس نے. خاموش. وہی استبداد ہے جو آپ کے یہاں 1200 سال سے چلا، 1000 سال سے چلا آ رہا ہے. رس نس نس میں رس چکا ہے آپ کے ہاں یہ عقیدہ. کہاں سے اس کو نکالیں گے؟ یہ تو آپ کے خون کے ذرات میں حلول کر چکے ہیں، جزو ایمان بن چکے ہیں تقدیر کے ارادے جو. طریقت ساری بھری پڑی اس سے، شریعت ساری اس سے بھری پڑی. تو پھر راوی ایشلی میں نے عرض کیا تھا شروع میں ہی کہ اگر یہ ایک ہی آیت آج ہو جائے تو غنیمت ہے. بہرحال غنیمت ہے کہ یہ ہو گئی ہے. 2 ہی آیتیں ہم لے چکے ہیں، 5 اور 6 سورہ الملک کی 7ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے، وہ بھی پچھلی آیت کی ہی اور تفصیل چلی آ رہی ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.